ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم تمامی حضرات طریقت منزل میں محفل نور میں حاضر ہیں۔ آئیے محفل نور کا آغاز معمول کے مطابق نعت رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کروں، ایک مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلب پیش کرو، ملاحظہ فرمائیں کہ کیسا حسین نگر ہے، کیسا حسین نگر ہے، سرکار مصطفیٰ کا کیسا حسین نگر ہے، کیسا حسین نگر ہے، سرکار مصطفیٰ کا کیسا حسین نگر ہے، سرکار مصطفیٰ کا جنت سے خوبصورت، جنت سے خوبصورت دربار مصطفیٰ کا، جنت سے خوبصورت دربار مصطفیٰ کا کیسا حسین نگر ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ زہرا کلی ہے جس میں حسن و حسین گل ہے، زہرا کلی ہے جس میں حسن و حسین گل ہے، زہرا کلی ہے جس میں حسن و حسین گل ہے، ایسا ہے خوبصورت گلزار مصطفیٰ کا، ایسا ہے خوبصورت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تشریف رکھیں، اب آواز بلند درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث العالم محبوب یزدانی حضرت مختوم سلطان سید شاہ جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں منقبت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار شاہ سمنا، سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدایا، سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدایا۔ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں، سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدایا، سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدایا، سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدایا، کر دو کرم خدایا، در پر تمہارے دیکھو، در پر تمہارے دیکھو آیا گدا تمہارا، سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدایا، سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدایا۔
سمنا میں غلام شاہ سمنا میں یہ کس طرح سے کہہ دوں میں یہ کس طرح سے کہہ دوں میرا نہیں سہارا میں کس طرح سے کہہ دوں میرا نہیں سہارا سرکار شاہ سمنا کر دو کرم سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدارا کہ جو بنا لیا ہے اپنا جو بنا لیا ہے اپنا تو پھر اتنی التجا ہے جو بنا لیا ہے اپنا تو پھر اتنی التجا ہے میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے دامن کبھی تمہارا میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے دامن کبھی تمہارا سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدایا سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدایا سب کا کوئی نہ کوئی سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار شاہ سمنا کر دو کرم سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدارا سرکار شاہ سمنا کر دو کرم میرا سرغ تیرا در ہو میرا سرغ تیرا در ہو تیری راہ پر ڈگر ہو میں فقیر تیرے در کا میں فقیر تیرے در کا تو ہے بادشاہ ہمارا میں فقیر تیرے در کا تو ہے بادشاہ ہمارا سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدایا سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدایا آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ جھولی کو میری بھر دو جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا اشرف پیا کا منگتا اشرف پیا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا اشرف پیا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدارا سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدارا اور مقطع سید فرید اشرف کا دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ ہے کرم کا تیرے خواہ ہے کرم کا تیرے خواہ یہ فرید تیرا اشرف ہے کرم کا تیرے
مجھ پر ستارہ سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدارا سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدارا سرکار شاہ سمنا کر دو کرم خدارا۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لی خمسۃ اطفی بها ہر وباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی والناہمہ والفاطمہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی اور نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما، درہائے بسترا زندلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ بآواز بلند اطمینان و سکون کے ساتھ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس مقدس محفل نور میں ایک ایسے عاشق رسول جنہوں نے اپنے عمل و کردار سے دنیا پر یہ ظاہر فرما دیا کہ جو اللہ کے محبوب کا بن جاتا ہے، کائنات کی ہر شے سمجھتے ہوئے اس کی بن جاتی ہے، ہر شے سمجھنے لگتی ہے کہ یہ ہمارا ہے، اور ہر چیز پر اس کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ روئے زمین کی کوئی ایسی چیز نہیں رہتی کہ جو یہ چاہے کہ ہم اس عاشق کا دل دکھا دیں۔ ہر شے چاہتی ہے کہ بس یہ راضی رہے، کیوں؟ اس کی رضا میں مولا کی رضا ہے، اس کی خوشی میں آقا کی خوشی ہے، اس کی خوشی میں پنجتن پاک کی خوشی ہے۔ انہی باکمال درویشوں میں سے ایک درویش کا نام ہے حضرت شیبان رائی، جلیل القدر بزرگوں میں سے ہیں، اور ان کا دور، ان کا زمانہ حضرت سیدنا سفیان ثوری کا زمانہ، حضرت سفیان ابن عیینہ کا زمانہ، یہ ایک وقت کے بزرگ ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض کا زمانہ، یہ سارا بہت وہ دور ایسا دور ہے کہ روئے زمین نے ایسے ایسے برگزیدہ عاشق رسول کی جماعت کو دیکھا نہ ہوگا، جو جہاں ہے اپنے آپ میں ایسا شہنشاہ ہے، ایسا ہے کہ جس کی دور دور تک
نہ کوئی مثال ملتی ہے، نہ آج کوئی مثال ہے، صبح قیامت تک نہ ان کی کوئی مثال مل پائے گی۔ ہاں بس اتنا ضرور اطمینان رہتا ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب انہی بزرگوں کا فیضان کرم دیکھ رہے ہیں، یہ انہی کی عطا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شیبان رائی رضی اللہ تعالی اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہے۔ ذرا سا سوچو، آج ہمارا تمہارا اختیار اپنی اولادوں پر نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو تو اٹھ کے جاتا ہے فلاں جہاں بیٹھ جاتا، وہاں جاؤ نہیں ہم فلاں جہاں جائیں گے، فلاں جہاں مت جاؤ چلے جائیں گے۔ بہت کم ایسے بچے ملیں گے، بہت کم ایسی فیملیاں ملیں گی جن کے بچے اپنے والدین کے وفادار ہیں۔ باہر کی بات تو الگ ہے، باہر حکومت کرنا، باہر سمجھانا وہ الگ چیز ہے۔ گھر کے اندر ہی اتنا کراؤڈ ہے، ایک دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے اور وہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔ ایسے حالات سے ہمارے اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، دور گزر رہا ہے۔ لیکن یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے؟ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بکریوں کا بزنس کرتے تھے، جلیل القدر درویشوں میں سے، اور بیچتے کیا تھے؟ بکری۔ بکریوں کو سال بھر پالتے تھے، اسے بیچا کرتے تھے، اسے بیچتے تھے۔ اور ایک دو بکریاں نہیں، کثیر تعداد میں آپ کے پاس بکریاں رہا کرتی تھی۔ اتنی سمجھدار بکریاں رہتی تھی، وہ اتنی سمجھدار بکریاں رہتی تھی کہ حضرت شیبان رائی کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ بکریاں ان کی حد سے باہر نہیں جاتی تھی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، دیگر مشائخین کرام فرماتے ہیں، شیبان کا تو وہ حال تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا، وقت نماز ہوتا، فوری اپنی بکریوں کے بیچ میں کنارے کنارے لکیر پار دیتے، گھیرا بنا دیتے، اور ساری بکریاں اس گھیرے کے اندر آ جاتی، اور آپ بے فکر ہو کر کے آبادی کی طرف چلے جاتے، نماز پڑھنے کے لیے چلے۔ جنگل میں بکریوں کو چھوڑ کر کے اس دائرے میں جو لکیر کھینچا تھا اس دائرے میں چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے، آبادی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اب سوچو، جنگل کے اندر جہاں ہر قسم کے درندے موجود ہیں اور وہاں پر بکریوں کو چھوڑ کر کے جانا آسان کام، جہاں شیر بھی ہے، بھیڑیا بھی ہے، چیتے بھی ہیں، دیگر جانور بھی ہیں، اور وہاں پر بکریوں کو تنہا وہ چھوڑ کر کے نماز پہ چلے جاتے تھے، اور جب نماز ختم ہو جائے، نماز ادا کرے، پھر واپس اپنی بکریوں کی طرف آ جاتے۔ بکریاں سر اٹھا کے انہیں دیکھتی، اجازت ہے ہم دائرے سے باہر آئیں؟ جب یہ اشارہ کرتے تو وہ دائرے سے باہر آتے، اور یہ اتنی سمجھدار بکریاں کہ جس دائرے میں وہ گھیر کے چلے جاتے تھے اسی دائرے کے اندر یہ بکریاں خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہتی یا کھڑی رہتی، دائرے کے باہر نہ آتی۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے مالک نے ایسا دائرہ بنا دیا ہے کہ جس دائرے کے اندر ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ درندے، بھیڑیے، شیر، اس طرح کے جانور قریب سے آ کر کے حملہ آور ہونے کی ان پر اگر کوشش بھی کرتے تو ان پر ان بکریوں کا ایسا روب ظاہر ہوتا کہ سارے درندے جنگل کی طرف واپس چلے جاتے۔ یہ اپنی زبان حال سے کہتے ہوئے جاتے، ان کی طرف مت جاؤ، ان کے مالک کا نام شیبان رائی ہے، ان کا رکھوالا۔ سوچو کتنی، جن بکریوں کو ہم کہتے ہیں کہ نہ سمجھ ہیں، یہ کتنی سمجھدار ہیں کہ میرے مالک نے جو لکیر کھینچ دی ہمیں اس کے باہر نہیں جانا ہے۔ اور ہم اور آپ اب اپنا مشاہدہ کریں، ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم اپنے ضمیر کو جھجھویں، ہم اپنے آپ میں دیکھیں،
ہمارے مالک نے جو ہمارے لیے جو دائرہ بنایا ہے، پیغمبر اسلام نے جو ہمیں دائرہ دیا ہے، مولائے کائنات نے جو دائرہ دیا ہے، پنجتن پاک نے جو دائرہ دیا، جو صحابہ نے سمجھایا، ہم اس دائرے میں کہاں تک ہیں؟ کہاں تک ہیں؟ یقیناً پریشانیاں وہی پر آتی ہیں جو اپنے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، تکلیفیں وہاں زیادہ آتی ہیں جو اپنے دائرے سے باہر ہو جایا کرتا ہے۔ تو کوشش یہ کرو اپنے آپ کو سمجھنے کی، کوشش یہ کرو اپنے آپ کو سمجھنے کی، دوسروں کو سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھو، اپنے دائرے کو سمجھو، اور جب تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا یہی دائرہ ہے، ہمیں اس دائرے کے باہر اپنے قدم کو نکالنا نہیں ہے، تو یقین جانو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سائرہ کائنات کی ساری چیزیں تیرے ہی دائرے کے ارد گرد نظر آئیں گی، تیرے ہی دائرے کے ارد گرد نظر آئیں گی۔ کب؟ جب تو اپنے دائرے کو سمجھ لے گا۔ یہی شیبان رائی ہے، انہیں کسی وجہ سے نہانے کی، غسل کرنے کی حاجت ہوئی، جنگل میں پانی نہیں مل رہا، نماز کا وقت ہونے والا ہے، آسمان کی جانب سر اٹھا کے دیکھا، مشائخین کرام فرماتے ہیں فوری ابر چھایا اور بادل انہی کے اوپر برس رہا ہے، ان کی بکریوں پہ نہیں، بادل خوب ان پہ برسا، خوب ان پہ برسا، جب وہ مطمئن ہو گئے، بادلوں کا اشارہ کیا میں کمپلیٹ ہو گیا، سارے کے سارے بادل چھٹ گئے، سارے کے سارے بادل چھٹ گئے۔ حضرت شیبان رائی دکھا کیا رہے امت مسلمہ کو، یقین رکھو جس دائرے میں تم ہو اس دائرے پر یقین رکھو، اور اس دائرے کا نام ہے دین اسلام۔ محمد رسول اللہ نے جو دائرہ ہمیں اسلام کا دے دیا ہے، اس دائرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس پر یقین رکھو، ہر چیز تمہارے ماتحت ہوگی، جو تم چاہو گے وہ ہوگا، جیسا چاہو گے وہ ہوگا۔ یہی شیبان رائی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا چلو اپن دونوں چلتے، دونوں دوست تھے، ہم اصل تھے، کہا چلو مکے چلتے ہیں، تیار ہو گئے، دونوں بزرگ چل دیے مکے کی طرف۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہم لوگ چلے ہی تھے، راستے میں دیکھے کیا کہ ایک شیر، بھوکا پیاسا شیر روڈ پہ بیٹھا ہوگا اور اسی راستے سے ہمیں گزرنا۔ تو میں نے کہا شیبان دیکھو اس کتے کو، ہمارا راستہ روکے ہوئے ہے، ہمارا راستہ روکے ہوئے ہے۔ تو حضرت شیبان رائی نے فرمایا سفیان ثوری فکر کیوں کرتے ہو، فکر کیوں کرتے ہو، ڈرو مت، چلو میرے ساتھ۔ کہا نہیں تو شیر ہے۔ کہا اچھا تو آگے نہیں بڑھنا چاہتے تو شیر کی طرف شیبان رائی نے اشارہ کیا، چل ادھر آ۔ جس یہ ڈر رہے تھے اس کو انہوں نے اشارہ کر دیا۔ اب وہ شیر اپنی مستی کے عالم میں چلتا ہوا آگے بڑھا، آگے بڑھا، حضرت شیبان رائی کے پاس آیا۔ ادھر سفیان ثوری منظر کو دیکھ رہے ہیں، شیر آیا تو پیروں پر گر گیا، اور کیسے گرا؟ اپنی پونچھ کو ہلاتے ہوئے آیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کتے نے میرا راستہ روک رکھا ہے۔ تو کتے نے خصلت ہے پوچھ ہلانا، تو شیر ایک ولی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو فوری سمجھ گیا کہ اتنے مجھ کو اپنا کیا بنایا، مجھے کیا بنایا ہے اپنی بارگاہ کا، کتا بنایا نا۔ تو شیر کتا بنتے ہوئے آ رہا ہے، اپنی پونچھ سے اللہ پہ ہلاتے ہوئے آ رہا ہے، میں تو ادھر کا جنگل کا شیر ہوں، لیکن تیرے قدموں میں آنے کے بعد تو میں کتا ہی کہلاتا ہوں، تیری بارگاہ میں آنے کے بعد تو کتا ہی کہلاتا ہوں۔ آیا حضرت شیبان رائی نے کہا سفیان ادھر آؤ، جتنا دل چاہے اس کے کان کو پکڑ کے اٹھو۔ اب انہوں نے کان کو پکڑا، شیر کے کان کو خوب مارنا شروع کیا، خوب مالش کرنا شروع کیا، کتے سے نہیں طاقت ان کی۔ حضرت شیبان رائی سے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں شیبان میں اس کے کان کو خوب بیٹھتا رہا یہ تو، لیکن یہ چوسا بھی نہیں کیا، اور تمہاری تو بڑی شہرت ہے
اور اگر لوگ اور بھی جان جائیں کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تو لوگ اور بھی تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے، شہرت میں تمہارے اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت شیبان نے فرمایا کہ سفیان ثوری تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، تم سے کوئی راز چھپا نہیں، تم میرے دوست ہو۔ آج تک میرا جو بھی عمل اس دنیا میں رہا ہے اپنی شہرت کے لیے نہیں رہا، اپنے نام کے لیے نہیں رہا ہے کہ لوگ مجھے جانے، میری کرامتوں سے جانے، میرے اختیارات سے لوگ مجھے جانے، میری تعریف کریں، میرے تعریف کے پل بند ہیں، میری واہ واہی کریں، لوگ ایک دوسرے سے میری تعریف کریں۔ میں اس کا کبھی خواہش مند نہیں رہا۔ اگر میں اس کا خواہش مند رہتا تو آج تمہارے ساتھ میں اسی شیر کے اوپر بیٹھ کر مکے کی سواری کرتا، مکے تک جاتا، بیٹھ کے دنیا دیکھتی کہ ایک درویش ایسا بھی آیا ہے، ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی آیا ہے، ایک عاشق رسول ایسا بھی آیا ہے جو شیر پر سوار ہو کر کے کعبے کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ لیکن مجھے اس کا شوق نہیں ہے، بس میری یہی ایک جستجو ہے کہ مولا یہ سارے کے سارے اختیارات شیبان کے نہیں ہے، میں نے تجھ سے محبت کی، تیرے رسول سے محبت کی، تو نے ساری کائنات کو میری طرف مرغوب فرما دیا، میرا مطلب فرما بردار بنا دیا۔ تو عزیزو، ان سارے حالات کو، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اپنے بزرگوں سے سمجھنے کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے بس وہ ایک ہی رزلٹ نکلتا ہے کہ بندہ جب اپنی بندگی کو پہچان لیتا ہے کہ وہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، کیوں پیدا ہوا، جب اس ریزن کو وہ سمجھ لیتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سچے طور و طریقے سے جب پیش کیا کرتا ہے تو ایسا بندہ نہ کل تنہا تھا، نہ آج تنہا ہے، نہ صبح قیامت تک تنہا رہے گا، اس لیے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک پل اپنے مرشد اعظم کی محبت میں گزرتا ہے، رسول اعظم کی محبت میں گزرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کے خوف میں گزرتا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی عشق، اس کے محبت، اس کے پیار میں زندگی بسر کیا کرتے ہیں، ایسے درویشوں کا نام سفیان ثوری شیبان رائی ہے کہ ان کی زبان سے نکلتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری حاجتوں کو پوری فرما دیا کرتا ہے، اور جس راہ سے یہ اللہ کے درویش، اللہ کے مقرب ترین بندے گزرا کرتے ہیں، کائنات جن چیزوں سے ڈرتی ہے، عام انسان جن چیزوں سے خوف زدہ ہو جایا کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے قدموں میں آ کے جھکتی نظر آتی ہیں۔ خدا بند قدوس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا ان درویشان کامل کے صدقے و طفیل ہم سبوں کو صحت کاملہ و عاجلہ باقی عمر علم نافع عطا فرما، اور ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے عالم اسلام کو محفوظ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين یا بار الہ مولا تو کرم فرما فرما سورہ فاتحہ و محفل نور کی نعمت و رحمت و برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے دیار کی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ حرمین طیبین کی عظمتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرما۔ بار الہ پنجت پاک کے توسل سے جو وبائی امراض پورے عالم اسلام میں پھیلا ہوا ہے، بار الہ اس وبائی امراض سے ہر ایک کو محفوظ
اے اللہ ہم سبوں کی جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما اور الہ طریقت منزل سے وابستہ تمام احباب پر خصوصی کرم فرما رحم فرما فضل فرما بار الہ سبوں کو چین و سکون و قرار عطا ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل معاف فرما یا اللہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما حق کہنے حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرما بار الہ اس محفل نور میں جتنے بھی احباب طریقت منزل و دیگر جگہوں سے شریک ہوتے ہیں بار الہ سبوں کی شرکت کو قبول فرما سب پہ کرم فرما سب پہ رحم اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائی بسترہ سے کلید کرم کشا ناد علیہ مظہر لجائی تجدہ اونا تکف النوائی والحمد وغم سینجلی بعظمتك یا اللہ بنبوتك یا محمد بولایتك یا بدرك ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما